حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ تابعین میں سے ہیں، 6 سے زیادہ صحابہ کی آپ نے زیارت کی، ان سے فیض حاصل کیا۔ میرے آقا نے فرمایا مبارک ہو اس بندے کو جس نے مجھے دیکھا اور ایمان لایا، پھر فرمایا مبارک ہو اس بندے کو جس نے میرے صحابی کو دیکھا اور ایمان لایا۔ امام اعظم ابو حنیفہ ان مبارک لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے صحابہ کرام کی زیارت کی اور ان سے فیض حاصل کیا۔ اور قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا کہ والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ لوگ جنہوں نے احسان کے ساتھ صحابہ کی پیروی کی، اللہ ان سے بھی راضی ہو گیا۔ جس طرح قرآن صحابہ کو رضی اللہ عنہم کہتا ہے، اسی طرح قرآن تابعین کو بھی رضی اللہ عنہم کہتا ہے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ تابعی ہیں اور آپ نے صحابہ کرام سے اکتساب فیض کیا۔ آپ کا تقوی بڑے بلند معیار پر تھا، آپ کی پرہیزگاری بڑے بلند معیار پر تھی۔ آپ کے زمانے میں ایک بکری چوری ہو گئی آپ کے علاقے سے، تو جب آپ کو پتہ چلا کہ بکری چوری ہو گئی ہے اور مل نہیں رہی، آپ نے جو بکریاں بیچنے والے تھے، جو ماہرین تھے منڈی سے، ان کو بلوایا، آپ کی بارگاہ میں آئے۔ آپ نے فرمایا یہ جو بکری ہمارے علاقے کی چوری ہوئی ہے، تمہارا تجربہ ہے، تمہارا کام ہے، صبح شام تم بکریوں کے اندر رہتے ہو، یہ بتاؤ کہ یہ بکری زیادہ سے زیادہ کتنا عرصہ زندہ رہ سکتی ہے، یہ جو چوری ہوئی ہے؟ تو ماہرین نے بتایا تقریباً 7 سال یہ زندہ رہے گی۔ تو ہمارے امام کے بارے میں تاریخ گواہ ہے، اس دن کے بعد امام اعظم ابو حنیفہ نے 7 سال تک بکری کا گوشت نہیں کھایا کہ کہیں میرے دسترخوان پر وہ بکری نہ ہو، اس بکری کا گوشت نہ آ جائے جو چوری کی بکری ہے۔ حالانکہ شریعت اجازت دیتی ہے، لیکن آپ کا تقوی کتنے بلند معیار پر تھا کہ حرام کا گوشت کہیں میرے سامنے نہ آ جائے۔ آپ نے 7 سال تک بکری کا گوشت کھانا ہی چھوڑ دیا۔ یہ تقوی کا آپ کا معیار تھا، بلند معیار۔ آپ تاجر تھے، کپڑے کے تجارت کرتے تھے، بازار میں آپ کا کپڑا جاتا تھا، لوگ خریدتے تھے۔ آپ نے کپڑا اپنا جمع کیا، اپنے غلاموں شاگردوں کو بلایا اور فرمایا منڈی میں جا کر بیچ آؤ۔ لیکن آپ نے کپڑے کے ایک تھان پر نشان لگایا، فرمایا اس تھان کے اندر عیب ہے، اندر سے کپڑا لپٹا ہوا ہے، اندر سے کپڑا پھٹا ہوا ہے، عیب دار کپڑا ہے۔ اور حضور نے فرمایا کہ کوئی چیز بیچو یا خریدو، بیچنے والا اس چیز کا عیب ظاہر کرے، بیچتے وقت دھوکہ دینے کی شریعت نے اجازت نہیں دی۔ تو آپ نے اپنے شاگردوں کو فرمایا کہ جب کوئی بندہ تم سے مال خریدنے آئے، عیب ظاہر کرنا ہے، بتانا ہے کہ اس کے اندر یہ عیب ہے۔ آپ کے غلام شاگرد مال لے کر بازار چلے گئے، وہ شاگرد بھول گئے کہ وہ تھان بتانا تھا۔ خریدنے والے نے مال خرید لیا، واپس آئے، پیسہ لے کر آئے کہ اتنے کا مال تھا، اتنا منافع ہوا ہے، سارا حساب دے رہے تھے۔ تو امام صاحب نے فرمایا کہ اس کپڑے کے اندر ایک تھان عیب دار تھا، بیچتے وقت کیا تم نے خریدار کو بتایا تھا کہ اس میں عیب ہے؟ تو شاگردوں نے کہا او ہو، ہم تو بھول گئے، ہم نے تو نہیں بتایا تھا، ہم نے تو سارا کپڑا ایک ہی داموں بغیر بتائے بیچ دیا۔ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے اس سال کا، اس مال کا، جتنا بھی اس کپڑے کا مال آیا تھا، کل رقم آپ نے فرمایا جاؤ اور اللہ کی راہ میں صدقہ کر دو۔ یہ آپ کے تقوی کا معیار تھا۔ آپ نے فرمایا چونکہ مال مکس ہو گیا، اب وہ جو حرام کے شبے کا مال ہے ابو حنیفہ اپنے پیٹ میں اس کا لقمہ نہیں جانے دے گا۔ فرمایا سارا مال لے جاؤ اور اللہ کی راہ میں صدقہ کر دو۔ یہ آپ کے تقوی کا ایک بلند معیار تھا۔ میں آپ کے سامنے یہ بیان کر رہا ہوں کہ امام اعظم ابو حنیفہ کوئی چھوٹی ہستی کا نام نہیں ہے۔